فرمایا جاتا ہے ایک خوشحال سید گھرانہ کا سربراہ قضائے الہی سے انتقال کر گیا اور اپنے پیچھے بیوہ اور بیٹیاں چھوڑ گیا۔ وہ کون تھا؟ سید زادہ۔ باپ کی موت کے بعد بچیاں یتیم اور بے سہارا ہو گئیں۔ آخرکار نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے ذلت کے خوف سے اپنے وطن کو خیر آباد کہا اور وطن سے نکل کر کسی شہر کی ایک ویران مسجد میں قیام کیا۔ ان کی والدہ، بچیوں کی والدہ ان کو وہاں بٹھا کر کھانے کی کوئی چیز لینے کی غرض سے باہر نکلی اور شہر کے ایک دولت مند شخص کے پاس گئی جو مسلمان تھا۔ اس کو اپنی آبیتی سنائی، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اپنی بات کی تصدیق کے لیے کوئی گواہ لے کر آؤ تو پھر میں تمہاری امداد کروں گا کہ تم واقعی سید زادی ہو۔ اور وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، گواہ کہاں سے لاؤں؟ چلی گئی۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی آبیتی سنائی۔ چنانچہ اس مجوسی نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا وہ سچ ہے، اور اپنے ساتھ اس عورت کو بھی اور بچیوں کو بھی لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اور پھر مجوسی ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان دولت مند نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم علیہ السلام اپنے سر مبارک پر لواء الحمد باندھا ہوا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے پاس کھڑے ہیں۔ اس دولت مند نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان مرد کے لیے ہے۔ دولت مند نے کہا میں اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اس بات کے گواہ لاؤ کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ تو وہ بہت پریشان ہوا اور حضور علیہ السلام نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگنے کے لیے کہا تھا کہ گواہ لے کر آئے۔ دولت مند یہ سنتے ہی اچانک جاگ اٹھا اور اسے بہت غم اور پچھتاوا ہوا، اور پھر وہ اس سیدہ اور ان کی بچیوں کو تلاش کرنے میں نکل گیا، اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر جا پہنچا۔ اس سے کہا کہ یہ سید زادی اور اس کی بچیاں مجھے دے دو۔ مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں۔ دولت مند نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اسے دولت مند کے دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا، اور مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو نے جو خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے؟ واللہ میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب نے اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے، اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل کی، اور حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا وہ سید زادیاں تیرے گھر میں ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ محل تیرے اور تیرے اہل خانہ کے لیے ہے۔ اس مسلمان رئیس نے یہ بات سنی تو واپس چلا گیا، اور اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس رنج و غم کے ساتھ واپس لوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ اس مجوسی نے کہا کہ تمہیں تو کلمہ کسی قاری نے پڑھایا ہوگا، کسی امام مسجد نے پڑھایا ہوگا، یا تیرے باپ دادا نے پڑھایا ہوگا، لیکن مجھے مدینے کے تاجدار خود کلمہ پڑھا کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ اگر کوئی بھی تنگ دست ملے، یہ تو سید زادوں کا ہے، یہ سید زادوں کی بات ہے، لیکن جب بھی کوئی تنگ دست ملے تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تنگ دستوں کا خیال رکھنے کی اور صحیح معنوں میں دل سے ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
فرمایا جاتا ہے ایک خوشحال سید گھرانہ کا سربراہ قضائے الہی سے انتقال کر گیا اور اپنے پیچھے